بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز سلسلہ وار دروس جمعہ میں جو ہمارا قرآن مجید کے رکوع وار مطالعہ چل رہا ہے، اس سلسلہ میں سورۃ البقرہ کے 35ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے اور تیسرے پارے کے دوسرے رکوع کا۔ جو سورہ بقرہ کا 35واں رکوع ہے وہ تیسرے پارے کا دوسرا رکوع ہے۔ اس سے پہلے جو موضوع اور مضمون چل رہا تھا، جو پہلا رکوع تھا تیسرے پارے کا اور سورۃ البقرہ کا 34واں رکوع تھا، اس میں جو موضوع ہم نے بیان کیا اور آپ لوگوں نے سماعت فرمایا، وہ موضوع تھا قرآن مجید یا اسلام کی 4 بنیادی اور اساسی تعلیمات، اور اس میں آخر میں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا تعارف رکھا گیا تھا کہ وہ خالق ہے، مالک ہے، کریٹر ہے، پیدا کرنے والا ہے، اور ظلمتوں اور تاریکیوں سے نکال کر نور اور روشنی میں لانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تعارف تھا، اور اللہ تعالیٰ کے مفصل تعارف پر پچھلا رکوع ختم ہو گیا تھا۔ اب اس کے بعد اگلا رکوع ہے، تو اس رکوع کا جو آغاز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی شان کے اظہار پر کیا گیا ہے۔ یعنی پچھلے رکوع کا اس رکوع سے تعلق یہ بنتا ہے کہ 34واں رکوع سورۃ البقرہ کا اختتام پذیر ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے تعارف پر، اور 35واں رکوع سورۃ البقرہ کا آغاز ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی جو تعارف پچھلے رکوع میں کرایا گیا، اس تعارف کا رب کن شانوں اور کن قدرتوں کا مالک ہے، اس قدرت کے اظہار پر اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس رکوع میں چونکہ آپ کو علم ہے کہ ہم ہر رکوع کا مرکزی مضمون طے کرتے ہیں اور اس مرکزی مضمون کی روشنی میں پورا رکوع مطالعہ کرتے ہیں، تو اس رکوع کا جو مرکزی مضمون ہے وہ ہے انبیاء کرام کے سوالات اور اللہ تعالیٰ کے جوابات۔ 34-35 رکوع جو ابھی تک ہم نے پڑھے ہیں، موضوع کے حساب سے ظاہر ہے ہر رکوع اپنے اندر ایک نیا پن اور ایک نئی تخلیقیت اور ایک نیا موضوع اور نئی معنویت رکھتا ہے، مگر یہ والا جو رکوع ہے 35واں رکوع، آپ سمجھ لیں پچھلے 34 رکوع کے اندر جو معنویت تھی، یہ رکوع ان تمام معنویتوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ بہت جامع ہے، مجھے بہت پسند ہے یہ جو پہلو آج اس رکوع میں زیر بحث آیا، انبیاء کرام کے سوالات اور اللہ تعالیٰ کے جوابات۔ اس رکوع میں 3 چیزیں زیر بحث آئی ہیں۔ ایک آئی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان شروع میں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ پچھلے رکوع کا اختتام اللہ تعالیٰ کے تعارف پر تھا، اور اس رکوع کا آغاز اللہ تعالیٰ کی جس رب کا تعارف گزر گیا اس کی قدرت کے مظہر اور اس کی قدرت کے ایک معجزے کے اظہار سے ہو رہا ہے۔ دوسرا نقطہ ہے جو اس رکوع میں زیر بحث آئے گا، وہ ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا حیات بعد از موت سے متعلق سوال اور اللہ تعالیٰ کا جواب۔ تیسرا نقطہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حیات بعد از موت سے متعلق سوال اور اللہ تعالیٰ کا جواب۔ تو سب سے پہلا جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر جو اس رکوع میں آیا وہ ذہن نشین رکھیے، وہ یہ ہے کہ یہ قدرت کا ذکر بھی ایک واقعے کے تناظر میں آیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ ہوا۔ الم تری الی الذی حاج ابراہیم، کیا آپ نے اے محبوب اس کو نہیں دیکھا؟ اب یہ اللہ تعالیٰ یہ واقعہ جو ماضی میں ہو چکا کئی 100 سال پہلے، کئی 1000 سال پہلے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہا ہے کہ اے محبوب آپ نے وہ نہیں دیکھا کہ وہ کیا معاملہ بنا۔ اس تناظر سے اس گفتگو کا آغاز ہو رہا کہ آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے سلطنت دی، خود اللہ سے متعلق اللہ کے ایک بندے سے جھگڑ رہا تھا۔ نمرود کا ذکر ہے جو ابراہیم علیہ السلام سے متعلق، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے متعلق جھگڑ رہا تھا۔ اب آگے واقعہ بیان ہوتا ہے جو اللہ کی قدرت، جس کو میں نے کہا کہ اس میں اللہ کی قدرت کا ذکر ہے۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی
یحیی و یمیت۔ اب اس نے بڑا اونچا مینار بنایا اور اس نے کہا میں اس مینار پہ چڑھ کے اوپر تیر ماروں گا تاکہ میں زمین پر ابراہیم سے لڑ لوں اور اوپر چڑھ کے ابراہیم کے خدا سے لڑ لوں۔ اب اللہ کی شان دیکھیے، اللہ کیسے گمراہوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ وہ جو تیر پھینکتا، وہ تیر جب اوپر سے نیچے آتا تو اس تیر کے سرے پر خون لگا ہوا ہوتا اور وہ خوش ہوتا کہ دیکھو اب نے ابراہیم کے خدا کو تیر مارنے شروع کر دیے، اور وہ زخمی ہو رہا ہے تیروں سے، چونکہ خون لگ رہا ہے نا۔ یہ سب کچھ ہو چکا، اب اس کے بعد کا معاملہ ہے، اب آرگومنٹ ہو رہا ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے اس رکوع کو اگر آپ سمجھ گئے تو آپ آدھی قرآن کی تعلیمات سمجھ جائیں گے، اس رکوع کو اگر سمجھ گئے۔ اب مکالمہ ہو رہا ہے، آرگومنٹ ہو رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی اس بات، اللہ تعالیٰ کی ذات کا اور اس کے وجود کو ثابت کرنے کے دلائل دیتے ہیں، اور نمرود چونکہ خود کو کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں رب ہوں، وہ اپنی خدائی پر دلائل دیتا ہے۔ اب آپ دلائل کی نوعیت دیکھیے کتنی ان بائسڈ ہے، کتنی، اگر میں کہوں غیر مذہبی ہے تو یہ بات مطلب بالکل درست ہوگی۔ ہم نے کسی کافر کو یا کسی ملحد کو دلیل دینی ہوتی ہے تو اس کو قرآن سے دلیل دے رہے ہوتے ہیں، بھئی وہ تو قرآن کو مانتا ہی نہیں ہے، اس کے لیے قرآن کی دلیل کیا وقت رکھتی ہے؟ یعنی یہ حال ہے آرگومنٹ کی ہمارے ہاں جو سطح ہو چکی ہے کہ یہی نہیں معلوم کہ کس کے سامنے کیا دلیل رکھنی۔ اب نمرود جانتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے خدا سے متعلق یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ ابراہیم میں یہ کرتا ہوں اور تو کہتا ہے کہ تیرا خدا بھی یہ کرتا ہے، تو گویا ہم مماثل ہو گئے اس میں۔ اس معاملے کو ڈیمانسٹریٹ کرنے کے لیے اس نے دو قیدی بلوائے اور دونوں کو سزائے موت ہو چکی تھی۔ ایک کا سر کٹوا دیا اور دوسرے کو کہا کہ جاؤ تم آزاد ہو، اور ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ دیکھ ابراہیم، تو کہتا تھا کہ تیرا رب زندگی موت دیتا ہے، میں نے بھی زندگی دے دی، یہ بھی دونوں مرنے والے تھے، ایک کو مار دی اور ایک کو زندگی دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اس دلیل کو ہی نہیں سمجھا۔ یہ نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام معاذ اللہ ہار گئے، نہیں، ابراہیم علیہ السلام زندگی اور موت دینے کا جو معنی تھا وہ اس معنی کو ہی نہیں سمجھا اصل میں، سمجھ آئیے؟ تو خیر اب یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ جس بندے کی جتنی عقل ہو اس پر پرانی دلیل پر جھگڑنے کے بجائے آپ فوراً اگلی دلیل پر شفٹ ہو جائیں۔ اب اللہ کس طرح بے جان میں جان ڈالتا ہے، نفس مسئلہ تو یہ تھا کہ اللہ موت زندگی کو، اپنا مردہ کو زندہ کرتا ہے، بے جان میں جان ڈالتا ہے، اس نے زندہ کو مردہ کر کے کہا میں زندگی دیتا ہوں، یہ کتنی غلط بات ہے۔ لیکن اس پر بحث نہیں کی، اگلی دلیل کی طرف آ گئی، اور قرآن مجید نے اگلی قال ابراہیم ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بہا من المغرب۔ اگلی فوراً دلیل دی، وہ سمجھ گئے کہ اب اس کی سطح کیا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا اگر یہ معاملہ ہے تو میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے چڑھاتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو اب مغرب سے چڑھا اور مشرق میں غروب کر، اس کی جانے بلا، اب یہ کیا کرے گا، وہ پھنس گیا۔ یہاں قرآن مجید نے ایک لفظ بولا ہے نمرود کی کیفیت کو ظاہر کرنے کے لیے، اور ایسا لفظ قرآن مجید میں دوسرا کسی اور مقام پہ نہیں آیا۔ فبہتا، وہ مبہوت ہو گیا، حواس باختہ ہو گیا، جس طرح ہمارے ہاں پنجابی میں نہیں کہتے اس کی ہوائیاں اڑ گئیں، ایک ہی ہو گیا ہے، اس کی ہوائیاں اڑ گئیں کہ یہ کیا ابراہیم نے کہہ دیا، اب اس کا میں کیا جواب دوں۔ فبہتا، وہ مبہوت ہو گیا، اس کا سر چکرا گیا کہ اب کیا کرے، خاموش ہو گیا، ظاہر ہے وہ کیسے کر سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ دلیل کے میدان میں مات کھانے اور ابراہیم علیہ السلام کی مضبوط ترین دلیل کو سمجھنے اور اپنا نقص اور عجز اور اللہ کی قدرت کو جاننے کے باوجود جب بندہ ہدایت کی طرف سب کچھ واضح ہونے کے بعد نہیں پلٹتا تو پھر وہ ظالم ہوتا ہے، اور ظالم کے لیے ہدایت ہے ہی نہیں۔ اب اس آیت سے یہ اصول ہمیں کچھ چیزیں سمجھنے کے لیے سامنے آتی ہیں کہ قرآن مجید نے توحید کا جتنا مقدمہ قائم کیا وہ ماورائی تصورات اور مشاہدات روحانی پر نہیں کیا، ٹھوس بنیادوں پر کیا ہے، جس طرح کہ یہ سامنے آپ کو۔ پھر اللہ فرماتا ہے یہ جو بارش ہے یہ کون برساتا ہے، کون ہے جس کو بارش کا تجربہ نہیں ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے ایک طرح کا پانی کا قطرہ زمین میں ڈالتے ہو اور ہزار طرح کے رنگ روغن اور خوبصورت ذائقوں والی چیزیں نکلتی ہیں، کون ہے جو ایک قطرے پر ایک طرح کا ایک ذائقے والا قطرہ ڈال کے اتنے ذائقے نکال سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب سخت حبس اور گرمی ہوتی ہے اور اچانک کہیں سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، کون ہے جو وہ چلاتا ہے، یہ اللہ نے اپنا تعارف کیا۔ تو گویا یہ
اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک اظہار ہوا۔ اس کے بعد اس رکوع کے اندر 2 اور واقعات بیان ہوئے ہیں، 2 اور پہلو، جو ٹوٹل میں نے بتایا نا 3 پہلو ہیں اس رکوع میں، 3 چیزیں بیان ہوئی۔ دوسری چیز جو بیان ہوئی وہ 2 نبیوں کے سوال اور اللہ تعالیٰ کا جواب، حضرت عزیر علیہ السلام کا سوال اور اللہ تعالیٰ کا جواب۔ اب سن لیں ذرا، ایک بادشاہ تھا بخت نصر، اس نے بنی اسرائیل کی بستیوں کو، بیت المقدس فلسطین کو تباہ کر دیا۔ بہت عرصہ بعد حضرت عزیر علیہ السلام ان بستیوں سے گزر رہے تھے جن کو تباہ کیے ہوئے صدیاں گزر چکی، ہڈیاں ملیاں میٹ ہو گئیں، بستیاں الٹی جا چکی، سب کچھ ختم۔ عزیر علیہ السلام کے ذہن میں سوال آیا، اب یہ آپ نوجوان، آپ لوگوں نے، بزرگوں نے توجہ کرنی۔ عزیر علیہ السلام کے ذہن میں سوال آیا کہ باری تعالیٰ اس بستی کو جس کو الٹے اور ملیاں میٹ ہوئے صدیاں گزر گئی، اس کو بھی تو زندہ کر لے گا، اس کو بھی تو زندہ کر لے گا۔ تو سوال کس عقیدے سے متعلق تھا؟ عقیدہ بعث بعد الموت، مرنے کے بعد زندہ ہونے سے متعلق۔ اور سوال کس کے ذہن میں آیا؟ بولیے، حضرت عزیر علیہ السلام نبی کے ذہن میں، جس پر ہمہ وقت وحی کے جو، یعنی جس کا قلب دل وحی کا مسکن تھا، جس میں وحی آ کے رہتی تھی، اس کے ذہن میں 3 بنیادی تصورات ہیں اسلام کے، قرآن کے: توحید، رسالت اور آخرت۔ آخرت سے متعلق تصور آ رہا ہے، اور نبی جس پر وحی کا تجربہ ہے، جس کو جو جبرائیل کو ملتا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ باری تعالیٰ تو کیسے اس کو زندہ کر دے گا؟ یہ آج کوئی سوال کر لے تو مولوی اس پر کفر کا فتویٰ لگا دیں گے۔ آج کوئی سوال کر لے کوئی کسی بڑی شخصیت سے، بے ادب کہہ دیتے، ہوتا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نبی اللہ کے حضور سوال کر رہا ہے، اور بنیادی معتقدات میں سے سوال کر رہا ہے کہ باری تعالیٰ تو اس کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہا کہ اے عزیر، جبرائیل تیرے پاس آسمانوں سے آتا ہے خبریں لے کر، اس کے باوجود تو اس حاجت ہے کہ یہ سوال کیا جائے، یا گنجائش ہے کہ یہ سوال کیا جائے؟ نہیں، چونکہ جتنے عقلی اشکالات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایڈریس کرتا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا، بلکہ اس بات کو پورا کرنے کے لیے کتنا بڑا معجزہ صادر کر دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام اپنے دراز گوش گدھے پر سوار تھے، ساتھ کھانا تھا۔ یہ اب مختلف روایتیں ہیں، کھانا کیا تھا، گدھے کا رنگ کیا تھا، کپڑے کون سے تھے، جس میں عام طور پہ مفسرین الجھے ہوئے ہیں، انگور تھا، شربت تھا، اور اس طرح کے معاملات۔ پھر حضرت ابراہیم کا آگے واقعہ آئے گا، 4 پرندوں والا، وہ کیا تھا، مور تھا، کبوتر تھا۔ نفس ہدایت کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے معجزہ وارد کر دیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام پر موت طاری کر دی، اور کتنے سال کے لیے؟ 100 سال کے لیے۔ اب دیکھیے کہ ایک نبی کے ایک بنیادی تصور پر اٹھائے گئے سوال کو اللہ اتنا انٹرٹین کر رہا ہے کہ پورا 100 سال اس کے جواب کے اندر گزار کے 100 سال تک ایک معجزہ وارد کر رہا ہے، اور اس پر گستاخی کا لیبل نہیں لگا رہا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ 100 سال بعد حضرت عزیر اٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے عزیر دیکھ، اپنے دراز گوشت کی طرف دیکھ، اس کی ہڈیاں بھی گلنے کے قریب تھیں، اور گوشت پوشت سب کچھ گل چکا تھا۔ اور پھر فرماتا ہے کہ دیکھ اپنے کھانے کی طرف، وہ تر و تازہ تھا۔ اور پھر پوچھا کہ بتا کتنا وقت تو یہاں پہ سویا ہوگا؟ حضرت عزیر سے فرمایا کالا لبثت یومن او بعض یوم، باری تعالیٰ یا ایک دن یا ایک دن کا کچھ عرصہ۔ اللہ نے فرمایا کل کالا بل لبثت 100 عام، نہیں تو 100 سال تک سویا رہا۔ انظر الی حمارک، اپنے گدھے کو دیکھ، اس کا کیا حال ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے معجزہ دکھایا، اور ایک سرسراہٹ شروع ہوئی اور حرکت آئی، اور اس گدھے پر گوشت چڑھنا شروع ہو گیا، حرکت کے ساتھ ساتھ گوشت چڑھنا شروع ہو گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ گدھا تر و تازہ ہو گیا۔ اس سے پہلے فرمایا کہ دیکھ گدھا گل سڑ گیا، جو کہ پھر بھی چند مہینے یا چند سال گزار سکتا تھا، اور کھانا جو ایک وقت سے دوسرے وقت تک باسی ہو جاتا ہے وہ 100 سال تازہ رہا۔ ایک یہ معجزہ کہ ہم اس طرح چیزوں کی حیت کے اندر سے اثرات اٹھا لیتے ہیں، چونکہ پانی ٹھنڈا اس لیے کرتا ہے کہ اللہ نے اس کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے، اگر اللہ یہ تاثیر اٹھا لے تو بس اس کے اندر سے وہ چیز ختم ہوئی۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو جلاتے ہوئے آگ سے اللہ نے وہ جلانے کی تاثیر اٹھا لی۔ اب کیا ہوتا ہے؟ ان کے سامنے وہ ہر شے دوبارہ زندہ ہوتی ہے، اور کر کے اللہ فرماتا ہے فلما تبین لہ، ہم اس طرح اہل حق پر چیزوں کو واضح کر دیتے ہیں۔
کیا خوبصورت بات ہوئی. یہ اس کے اندر دوسرا معجزہ بیان ہوا، دوسرا واقعہ. اب آئیے تیسرا سوال اس کی طرف. اب ایک سوال کیا ہے جی، کون کر رہا ہے سوال؟ ابراہیم علیہ السلام جیسا پیغمبر، جد الانبیاء ہیں، جن کا ذکر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کے نام سے منسوب کیا گیا، جنہوں نے حضور کو مانگا. ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر، توحید کی تعلیمات کو نکھارنے میں انسانیت میں جن کا سب سے اہم کردار تھا. وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب ابراہیم نے کہا رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اے اللہ مجھے دکھا نا تو مردے کو زندہ کیسے کرتا ہے. اب لفظوں پر غور کرنی ہے آپ نے، توجہ میری طرف. مردہ کیسے زندہ کرتا ہے؟ اللہ نے پوچھا قال اولم تؤمن، کیا تو ایمان نہیں رکھتا کہ میں مردے کو زندہ کر سکتا ہوں؟ قال بلا، ایمان رکھتا ہوں، ولکن لیطمئن القلب، مگر اطمینان نہیں ہے، اطمینان چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس سوال پر یہ نہیں کہا کہ ابراہیم ہمہ وقت وہی آتی ہے اور تو سوال اٹھا رہا ہے، گستاخی ہوگی. فرمایا نہیں، اس کے لیے ایک معجزہ برپا کروا دیا اور اپنے نبی کے اس سوال کو انٹرٹین کیا. یہ سب کچھ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ وہ دور ہے کہ اگر آپ نوجوانوں کے سوالوں کو انٹرٹین نہیں کریں گے تو کچھ نہیں بچے گا. قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ اب ابراہیم تم جاؤ، 4 پرندے لو، ان کو ذبح کر دو، ان کے سروں کو اپنے پاس رکھ لو اور ان کا قیمہ بنا دو، بالکل چھوٹے چھوٹے، ان کو آپس میں ملا دو اور ان کو 4 حصے الگ الگ کر دو، پتہ نہ لگے کہ اس میں کتنا کس پرندے کا حصہ ہے. اور جا کے پہاڑ کی چوٹیوں پر رکھ دو اور پھر جا کے ان کو صدا لگاؤ. دیکھو وہ کیسے ہر ذرہ جو جس پرندے کا تھا وہ اٹھے گا، اس کے ساتھ جڑے گا، وہ یوں جڑتا جڑتا وہ تمہارے پاس آئے گا اور سر لگے گا اور پرندہ پھر زندہ ہو جائے گا. پھر یہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اس طرح اطمینان چاہنے والوں کو اطمینان دیتے ہیں، اس طرح اطمینان چاہنے والوں کو اطمینان دیتے ہیں. تو لہٰذا انبیاء کے سوالات اور اللہ کے جوابات، اس لیے میں نے اس رکوع کا یہ موضوع باندھا تھا. ہر دور میں، اب اس کو میں مختصر کر کے جو آخری نقطہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ سمجھا دوں اس کے اطلاق کے حوالے سے، اس رکوع کے اطلاقی پہلو عملی زندگی میں. ہر دور میں ایک علم کی اپروچ ہوتی ہے. اب دیکھیں باطنیت، صفائی قلب، ادب حضور الہی، یہ نبی تھے، یہ ہم سے زیادہ ادب کے آداب کے جاننے والے نہیں تھے. اور ادب بھی پھر کس کا؟ کسی اپنے سے بڑی ہستی کا نہیں، یعنی انسان کا نہیں، بلکہ اللہ کی ذات کا. ان سے بڑا ادب کرنے والا کون ہوتا ہے؟ تو پتہ چلا یہ جو آرگومنٹ کی دنیا ہے، یہ جو سوالات کی دنیا ہے، یہ جو کنسیپچول کلیئرٹی کی دنیا ہے، یہ سبجیکٹ ہی الگ ہے. اس کا ادب کے ساتھ کنٹراڈکشن کوئی نہیں بنتا، اس کے ساتھ کوئی تنازع نہیں ہے. سمجھ آئیے؟ ہر ایک آرٹیکل میں پڑھ رہا تھا، ایک گورے کی کتاب تھی، بہت اچھی کتاب، استدلال کے حوالے سے. انہوں نے ظاہر ہے ہمارے جو درس نظامی یا منطق کے اندر جو استدلال کی تعریف ہے وہ نہیں، وہ تھوڑی انہوں نے ماڈرنائز چیزیں کی ہوئی تھی. تو اس کے اندر انہوں نے ایک بات بتائی کہ ہر دور میں ایک اپروچ ہوتی ہے، لیڈنگ اپروچ آف دا نالج. علم کی ایک اپروچ ہوتی ہے ہر دور میں، ساری اپروچز اس کے ماتحت چلتی ہیں. یہ ہمیشہ سے علم کی دنیا کے اندر یہ چیزیں چلی. پہلے یہ اپروچ 100 سال کے بعد بدلا کرتی تھی، پھر زمانہ فاسٹ آ گیا، جلدی بدل گئی. اس وقت جو لیڈنگ اپروچ ہے وہ لاجیکل اپروچ ہے، لاجیکل اپروچ، ریزننگ. اور اب یہ صدیوں تک چلنے والی اپروچ ہے. آپ جب تک اسلام کا مقدمہ ریزننگ کے ساتھ، لاجیکل آرگومنٹس کے ساتھ، جذباتیت سے آری ہو کے مد مخالف کو بھی اتنی ہی گنجائش دے کے جتنی کہ آپ اپنے آرگومنٹ کو دیتے ہیں، دے کر وسعت کے ساتھ، انشراح صدر کے ساتھ، اس بدگمانی کو نکال کے کہ صرف میں حق پر ہوں اور صرف میں جنتی ہوں اور میرے علاوہ سارے گمراہ ہیں اور صرف میں عقل کل ہوں، میرے علاوہ ہر ایک ناقص ہے. جب تک آپ اس ذہنیت سے نکل نہیں آتے دین کا فائدہ نہیں کر سکتے. ورنہ وہ ایک بت ہے جو آپ نے اپنے اندر دعوت کے نام پر، دین کی خدمت کے نام پر پالا ہوا ہے، اور اس کی آپ تبلیغ اپنے بت کی گویا کہ دعوت دے رہے ہیں کہ اس کی پوجا کی جائے، جب آپ کے اندر گنجائش نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ فرمایا کرتے تھے کہ میری ہر بات درست ہے غلطی کے احتمال کے ساتھ، اور میرے مد مخالف کی ہر بات غلط ہے درستگی کے احتمال کے ساتھ.
لیکن مجھ پر چونکہ خود ابھی تک اپنی دلیل کا ٹھیک ہونا واضح ہے، اس لیے میں اس کی پیروی کروں. اس لیے انہوں نے فرمایا کہ اگر میرے سامنے، تمہارے سامنے کوئی ایسی حدیث آ جائے جو رسول اللہ تک ثابت ہو، پہنچی ہو، سند صحیح ہو، ممکن ہے مجھ تک وہ نہ پہنچی، تو میرا قول پاؤ جو اس سے ٹکراتا ہو تو اس کو اٹھا کے دیوار پہ دے مارو. یہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول. تو لہٰذا چیزوں کو اس وسیع تر تصویر کے اندر دیکھنے کی ضرورت ہے. اور انبیاء دیکھتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اطمینان قلبی کسی باطنی عدم اطمینان سے متعلق تھا، یا ایک لاجیکل، اس کو آپ سمجھ لیں، اس کو ایک لاجیکل آرگومنٹ کے طور پہ آپ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں. فزیکل ڈیمونسٹریشن، یعنی وہ عقائد جو ہمارے بنیادی ہیں وہ کسی نہ کسی، اب یہ واقعہ ہوا، تاریخ کا حصہ بن گیا، تو گویا جو معتقدات ہیں وہ کبھی نہ کبھی فزیکلی ڈیمونسٹریٹ کر کے بھی اللہ نے دکھائے ہوئے ہیں. یہ ایک اس کا ٹھوس ثبوت آ گیا. اس وقت انسان کتنے ہیں؟ 7.5 ارب. ٹھیک ہے، اس میں یہودی، عیسائی اور مسلمان، اہل کتاب کتنے ہیں؟ 3 مذاہب. 60% آبادی ان کی ہے. یہ 60% آبادی اس موقف کی قائل ہے. مسلمان بھی مانتے ہیں کہ یہ ہوا ابراہیم علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام کے ساتھ، یہود بھی مانتے ہیں یہ ہوا، اور کرسچن بھی مانتے ہیں یہ ہوا. تو گویا 65% پاپولیشن آف دا ورلڈ یہ مانتی ہے کہ اس طرح کے حقائق فزیکلی ڈیمونسٹریٹ کر کے اللہ نے دنیا میں دکھائے ہوئے. یہ اس لیے تھا تاکہ جس طرح میں نے بتایا نا کہ توحید کی بنیاد ٹھوس چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے رکھی، اسی طرح ہر شے کی بنیاد لاجیکل بھی ہے اور اس کی کسی نہ کسی صورت میں ڈیمونسٹریشن بھی ہوئی ہے. اس لیے چاہیے یہ کہ ہم ما ورائے دلائل کی طرف، جس کو صرف آپ سمجھتے ہیں یا آپ کا باطن اس پر راضی ہے، یا آپ اس کو پراپر ایکسپلینیشن نہیں کر سکتے لوگوں کے سامنے، ان کو اپنی دعوت کی بنیاد بنانے کی بجائے ان حقائق کو بنائیں جو ٹھوس ہیں اور سب کے ہاں یکساں طور پہ قابل قبول ہیں. اس کے لیے اگر کسی نے نصاب دیکھنا ہو کہ کیا کسی نے اس پر کام کیا ہے کہ پوری دینی فکر کو ان ٹھوس دلائل پر کھڑا کر کے بتایا ہو، تو ایک کتاب پڑھ لیجئے، ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب. انہوں نے انہی تمام اسلامی مقدمات کو لاجیکل، سائنٹیفک اور فلوسافیکل آرگومنٹ پر کھڑا کر کے رکھا ہے. سائنٹیفک، لاجیکل اور فلوسافیکل آرگومنٹ کو کھڑا. اس کے بعد پھر آپ کو یہ رکوع سارا کا سارا سمجھ آ جائے گا. بلکہ علامہ کے پورے خطابات کے اندر جو روح ہے، وہ میرا یہ خیال ہے، کیونکہ میں نے تو اس کو کئی دفعہ پڑھا ہے، وہ اس رکوع سے ماخوذ ہے پورے کا پورا ریکنسٹرکشن کی تھاٹ.